آج کل عام ہو گیا ہے فون پر استخارہ کرتے ہیں اور نہ جانے تعویذات کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں اور نہ جانے استخارہ کو کیا کیا نام دیے گئے اور کیا کیا طریقے ایجاد ہو گئے استخارہ کرانے کے لیے۔ خدا کے بندو، استخارہ ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ آپ سب مسلمان یہاں جو حاضرین ہیں سب استخارہ کر سکتے ہیں۔ اول تو یہ سمجھو کہ استخارہ ہے کیا چیز۔ میں کتابوں کی زبان نہیں بولوں گا، میں آپ ہی کی زبان میں بات کر لوں گا کہ استخارہ کہتے ہیں صلاح اور مشورے کو، کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے کسی بات پر مشورہ کر لیں، صلاح لے لیں۔ یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہے نا؟ نہیں، ایسا ہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے صلاح لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اسی کو استخارہ کہتے ہیں۔ یہ استخارہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کسی آپ شادی بیاہ کر رہے ہیں، منگنی کر رہے ہیں، کہیں کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا کسی جگہ پر آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں، اس زمین کو پھر بیچنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام، غرض کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے آپ استخارہ ضرور کریں۔ آپ خود کریں، کسی سے نہیں کروائیں۔ آپ اپنی بات کو نہیں سمجھ رہے، آپ خود کروائیں، اور یہ سب سے بہترین ہے۔ یا پیسے دے کر، جس طرح آج کل ہوتا ہے، پیسے دے کر وغیرہ وغیرہ، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دن مجھے میسج آیا، اس میسج میں لکھا تھا کہ 1 منٹ کا استخارہ، 1 منٹ میں استخارہ کر لیں، 1 منٹ میں۔ میں حیران تھا، 1 منٹ میں استخارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مذاق بنایا ہوا ہے دین کا، 1 منٹ میں استخارہ، یہ کوئی بات ہے؟ بہرحال استخارہ کے لیے طریقہ ہے جو دین اسلام نے سکھایا ہے، وہ طریقہ سیکھیں، اور ایک دعا ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ جس کو دعا یاد نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آئیں، تو میں اسے یہ دعا سکھاؤں گا، اسے یاد کراؤں گا صحیح تلفظ کے ساتھ۔ استخارہ کیا چیز ہے؟ جس طرح میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلاح مشورہ لینا ہے، اسے استخارہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے، کوئی بھی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس سے پہلے کیا کریں؟ اللہ سے مشورہ کر لیں، اللہ سے صلاح مشورہ لے لیں۔ استخارہ 2 رکعت نفل نماز، 2 رکعت نفل کیا ہے؟ نماز ہے۔ 2 رکعت نفل نماز خوب دل لگی کے ساتھ اور حاضر حضور قلب جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد خوب دل لگا کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جو حدیث میں جس کا ذکر ہے۔ وہ اس کا عربی متن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جس کو یاد نہیں ہے وہ میرے پاس آئے، میں اسے حفظ کرا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ تلفظ کے ساتھ۔ اور دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر۔ یہاں پر وہ جس کام کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کام کو دل میں حاضر کرے کہ اس کام کے لیے یہ دعا پڑھ رہا ہے۔ اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر، اور یہ دوبارہ سے پھر
یہاں پر سوچ لے جو کام جس کام کا وہ ارادہ رکھتا ہے تو یہ دوبارہ اس کام کو حاضر کرے ذہن میں، دل میں، اس کو دوبارہ لے آئے۔ اللہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا پڑھ لے تو اس کے بعد پاک و صاف جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو ہو کر کیا کرے؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو ہو کر سو جائے۔ جب سو کر اٹھے تو جو بات دل میں محکم ہو کہ یہی کرنا ہے، جس کی طرف دل مائل ہو تو وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی بات سامنے ظاہر نہیں ہوئی تو اس کام کو، اس 2 رکعت نفل کو آپ 7 دن تک دہراتے ہیں۔ 7 دن تک اس کو کیا کرتے ہیں؟ دہرانا ہوگا 7 دن تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کام میں اچھائی و برائی معلوم ہو جائے گی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کا دل ایک طرف مائل ہو جائے گا، محکم ہو جائے گا۔ بہشتی زیور میں آسان الفاظ میں اس کا ذکر موجود ہے، اگر اور کوئی دیکھنا چاہے تو بہشتی زیور میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس سے پڑھ لیں۔ یہ بہشتی زیور کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ عام الفاظ میں ہے، عام لوگوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، کوئی مدرسے والی کتاب نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے۔ تو پڑھنا مشکل نہیں ہے، عام اردو ہے اس میں، اور آج کل تو الحمدللہ رنگین چھپا ہوا ہے، آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں اس کتاب کو۔ یہ کتاب بہت گھر میں ہونا اس کا ضروری ہے۔ تو آپ کوئی بھی چیز مشورہ کرتے ہیں، کوئی بھی کام جس کام کا آپ ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ضرور کر لیں۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا، غور کریں کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میرے خیال میں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یعنی کوئی شخص کام کرے اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لے اور استخارہ نہ کرے، یہ کس چیز کی بات ہے؟ بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے، بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ تو آپ جتنا استخارہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولیں گے اور آپ کے لیے مسائل آسان ہوں گے، آپ کے لیے امور جو آپ کے سامنے مشکلات پڑے ہیں اور شش و پنج میں ہیں آپ کے کون سا کام کریں، کون سا راستہ اختیار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے استخارہ کے ذریعے سے آپ کے علم میں ہو جائے گا کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر کوئی سوال